بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ولقد مننا علیک مرۃ اخری اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فیلقیہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي لِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 36 سے آج آغاز کریں گے، اور یہ مکالمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ اس سے پہلے کچھ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، اللہ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا۔ یہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ تخاطب کا انداز بہت معنی خیز بھی ہے، دلچسپ بھی ہے اور معنی خیز بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد اوتیت، اردو محاورے میں اگر ہم کہیں گے کہ آپ کو دے دیا گیا، آپ، اور جیسے آپ کے مترجم نے ترجمہ کیا ہے کہ ارشاد ہوا مطمئن رہو، منظور کر لیے، یا آپ کو دے دی گئی۔ اچھا، اب کیا کیا دیا گیا، کیا کیا عطا ہوا، ان سب چیزوں کو پس منظر میں رکھتے ہوئے کچھ کا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ذکر فرماتے ہیں، ان سب کا نہیں جو کچھ ملا تھا، اس لیے کہ وہ تو پر دوبارہ ایک بہت لمبی بات ہو جاتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ منتخب چیزوں کا دوبارہ ذکر فرمایا۔ اور سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ، تیرا مانگا ہوا یا تیرے جتنے سوالات کیے گئے تھے یا جتنی درخواستیں کی گئی تھی وہ سب ہم نے قبول کر لی، تجھے دے دیا۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ مَنَّا، منا یا منو کا لفظ قرآن حکیم بارہا مختلف جگہ استعمال کرتا ہے، اور یہی لفظ قرآن حکیم نے امت محمدی کے لیے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال فرمایا، لقد من اللہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا ہی احسان فرمایا۔ یقیناً ہم نے احسان کیا علیہ کا، آپ پر، مرتن اخرى، دوسری مرتبہ، اور یہ دوسری مرتبہ کا احسان کیا ہے؟ اگر اس کیفیت کو ہم محسوس کریں جو قرآن حکیم یہاں پیدا کرنا چاہتا ہے، کہ اس احسان کی کیفیت ہے کہ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، کہ ہم نے آپ کی والدہ کو وحی کی، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے تعلق اور اس محبت کی اظہار پہ ہمارے اردو میں اور مختلف زبانوں میں مختلف دلچسپ کہانیاں موجود ہیں، سبق آموز کہانیاں، جسے ہمارے خطباء ذکر کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی والدہ کے ساتھ محبت۔ لیکن قرآن حکیم نے جس نقطے کو اٹھایا
کہ یہ وہ والی ہے آپ کی والدہ کو ہم نے وحی کی. اچھا یہاں وحی پر بھی ایک سوال پہلے اٹھا لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی عورت نبی نہیں ہے، لیکن قرآن تو یہاں فرمایا کہ ہم نے جو وحی کی تھی. تو اس وحی سے کون سی وحی مراد ہے؟ اور ایسی وحی کہ ان کو یقین بھی آ جائے. یقین بھی آئے، وہ مانے بھی اور اس پہ وہ عمل بھی کریں. ہمارے مفسرین نے خصوصاً کشاف نے، زمخشری نے اور ان کے بعد سب نے ان ممکنہ امکانات کا ذکر فرمایا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ اس طرح کی وحی ہے جیسے قرآن حکیم نے فرمایا، یعنی نبی کو اور نبی کے ذریعے امت کے کسی بھی فرد کو. جیسے قرآن حکیم نے فرمایا ہم نے الی الحوارین، ہم نے حوارین کی طرف وحی کی. تو حوارین کی طرف ظاہر براہ راست وحی نہیں ہو سکتی، نبی کے ذریعے وحی ایک قسم انہوں نے یہ ذکر کی. اور دوسری قسم اس وحی کی وہی نیچرلی ہے، دل میں ایک بات اس طرح القاء کر دینا کہ بندے کا یقین آئے. اور اس کے لیے قرآن حکیم نے بعض جگہ قذف کا لفظ بھی استعمال کیا کہ ہم نے دل میں بات ڈال دی، اور القاء کا لفظ بھی استعمال کیا. اور تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ اس سے مراد لغوی وحی ہے، یعنی ایک ایسا اشارہ کر، لغت میں وحی معنی ہے اشارہ، اور پورا ترجمہ لغت میں ہم وحی کا کرتے ہیں چھپا ہوا اخفا، یعنی مخفی اشارہ جس کو کوئی اور نہیں سمجھ پا سکے. ہمارے بعض ائمہ لغت میں اس میں ایک لفظ کے اضافہ کیا ہے کہ تیزی کے ساتھ، بسرعہ، تیزی کے ساتھ ایک ایسا اشارہ جس میں اخفا موجود ہو. اب اس کی مثالیں بہت ساری ہو سکتی کہ اس میں یہ تیزی کتنی ہوتی ہے. اور ملائکہ کے رفتار کا جب قرآن حکیم ذکر کرتا ہے، مقدار 50,000 سنہ وغیرہ وغیرہ، یہ رفتار روشنی کی رفتار سے تیز ہے، چونکہ فرشتے کے ذریعے اللہ یا فرشتوں کے ذریعے اللہ تدبیر امر فرماتے ہیں. یدبر الامر، کائنات کا نظام اللہ فرشتوں کے ذریعے ذمہ داریاں لگی ہوئی ہے، اور اس تدبیر امر، اس مینجمنٹ کے لیے ان کے لیے رفتار کی تیزی لازمی ہے. اگر ان کی رفتار بھی وہی ہو جو ہماری یا ہم جن چیزوں سے رفتار کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر یہ بات کہتے ہیں یوسف علیہ السلام، ہم سوچ سکتے ہیں یوسف علیہ السلام اس کنویں کے منڈیر سے پانی کا فاصلہ کتنا ہوگا جس سے یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا. لیکن یوسف علیہ السلام پانی تک پہنچنے سے پہلے مکالمہ بھی ہوتا ہے فرشتے کے ساتھ اللہ کا، اور فرشتہ آتا بھی ہے اور تام بھی لیتا ہے. اب اگر فرشتے کے احکامات اخذ کرنے کی جگہ سدرۃ المنتہا ہے، آرڈر، جیسے ایوان صدر سے حکم جاری ہوتا ہے نا، یا ترکی خلافت میں کہا جاتا تھا باب عالی سے یہ حکم آیا، تو یہ ہمارا باب عالی جو فرشتوں کا ہے وہ تو سدرۃ المنتہا ہے جہاں سے آرڈر ایشو ہوتا ہے، ملتا ہے. تو ہم اگر سوچیں، ہمارے پاس کوئی اعداد و شمار نہیں ہے کہ یہ فاصلہ کتنا ہے، لیکن اس فاصلے کو اتنے کہ ابھی ایک بچہ، ایک نوجوان، ایک لڑکا، اور کنواں کتنا گہرا ہوگا، کیا 2000 گز کنواں تو نہیں ہو سکتا، اس تک پہنچنے سے پہلے یہ اس کی تیزی ہے. تو وحی کے لیے تیزی لازمی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ان کی جسم، اور جب فرشتوں کی رفتار تیز رکھنی تھی تو جسم کثیف کے ساتھ یہ رفتار طے نہیں ہو سکتی، اس لیے جسم لطیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو بات ہم کر رہے تھے وہی ام موسیٰ کہ ہمارے مفسرین نے یہاں یہ 2-3 نکات اٹھائے، لیکن میں یہاں اس بات کو ہمیشہ ایک دلیل کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو یہ بات کی جاتی ہے کہ صرف قرآن وحی ہے، ہمارے ہاں ایک بات یا ایک نقطہ نظر بڑا یہ بیان ہوتا ہے
کہ قرآن کے علاوہ وحی نہیں ہے، کتاب اللہ کے علاوہ وحی نہیں ہے۔ آپ نے نہیں سنی یہ بات پہلے؟ تو بڑا سلگتا موضوع ہے کہ کتاب اللہ کے علاوہ وحی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اب ہم امت مسلمہ کے جو اکثریت ہم اس کے قائل ہیں کہ وحی جو ہے وہ کتاب اللہ کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کتاب اللہ کے علاوہ وحی نہیں ہوتی اور اس کا مقصود کیا ہے، آپ نتیجے تک پہنچ رہے ہیں کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کے علاوہ وحی نہیں ہے، قرآن حکیم کے علاوہ وحی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی اتھینٹک ہدایت قرآن کے علاوہ نہیں ہے۔ منکرین حدیث اس بات کو بڑا اٹھاتے ہیں اور اس پہ بہت ساری کتابیں بھی ہیں۔ تو میں قرآن حکیم کے وہ تمام مقامات جس میں قرآن غیر نبی کی وحی کی بات کرتا ہے، ہاں بے شک یہ تو ان کا ذکر ہے انسان کا، قرآن حکیم تو نحل کے لیے بھی کہتا ہے۔ تو یہ تمام جگہ ہماری دلیل ہے اس سوال کے جواب کی کہ بھائی وحی اگر کتاب اللہ کے بغیر نہیں ہے تو موسیٰ کے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے، یا وہ تمام انبیاء کیوں کر نبی ہو سکتے ہیں جن کے پاس کتاب نہیں ہے؟ یعنی کتابیں تو ہم 4 مانتے ہیں نا، یا صحف اولا قرآن حکیم ذکر کرتا ہے، صحف ابراہیم کا قرآن ذکر کرتا ہے جو کہ کتاب کا نام سے نہیں ہے۔ تو قرآن 4 کتابیں صحف ابراہیم اور صحف اولا کا ذکر فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام انبیاء جن کے ہم عدد متعین نہیں کر سکتے، نہ ہم ہر ایک کو بائی نیم جانتے ہیں، لیکن ہم یہ یقین رکھتے ہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے جتنے لوگوں کو انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا، نبوت عطا کہ وہ نبی ہے۔ لیکن یہ تو ہمارا کنفرم عقیدہ ہے کہ کتب الہی یہ ہے۔ تو وہ شخصیات، وہ انبیاء جن کی کتاب کا ذکر قرآن نے نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہمیں معلوم نہیں ان بارے میں، تو ان کے بارے میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انبیاء ہیں؟ یعنی اللہ کی بات جب بھی انسان تک پہنچتی ہے وہ وحی ہے، غیب تک رسائی وحی کے بغیر ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ تو اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جو ہم نے وحی کی، وہ وحی کیا ہے؟ ان اقذفی، قذف سے یہ لفظ ہے کہ رکھ دیں، اور ہم قذف کا لفظ جہاں بھی استعمال کرتے ہیں نا، کسی پر بہتان لگانا، اور قذف فی القلب کا ذکر بھی قرآن حکیم فرماتا ہے۔ کسی پر لات دینا، کسی پہ رکھ دینا، چاہے ان کا خود کا شعور یا احساس ہو یا نہ ہو، تو قرآن حکیم نے فرمایا ہم نے انہیں حکم دیا، یعنی قذف التابوت کے صندوق میں۔ تابوت کا لفظ پرانی اردو میں تو استعمال ہوتا تھا، کسی بھی باکس کو کہتے ہیں، ہاں، اور اب جو ہے یہ لفظ محدود ہو کر صرف لاش جس صندوق میں رکھتے ہیں اس کے لیے شاید اب تابوت کا لفظ محدود ہو کر ان کے معنوں میں استعمال ہونے لگا، ورنہ تو ہر صندوق کے لیے۔ لیکن تابوت کا لفظ زیادہ تر قرآن حکیم نے ایک اور جگہ استعمال کیا، تابوت سکینہ کے نام سے۔ اس کو یہودی بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں یا واضح کرتے ہیں، لیکن یہاں تابوت سے مراد صندوق۔ اب یہ صندوق سے بھی مراد کیا یہ ہے کہ ایک اچھے سے کسی تختوں کا، یا جیسے کہ مشہور ہے کہ نہیں، وہ ایک ٹوکری نما تنکوں کی، لمبی لمبی تنکوں کی بنی ہوئی ایک ٹوکری میں۔ بہر مقصود یہ ہے کہ بچے کو جس میں رکھا جا سکے اس میں رکھ دیں، سیف بھی ہو، ہاں محفوظ ہو، اس میں اندر پانی اتنی آسانی سے نہ آئے۔
فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اس صندوق کو پھر سمندر میں، دریا میں ڈال دے۔ یم کا لفظ سمندر میں استعمال ہوتا ہے تاریکی کی بنیاد پر، پانی میں ایک حد تک روشنی کام کرتی پھر ایک تاریکی چاہ جاتی ہے، تو جتنا گہرا سمندر ہوگا اس میں اتنی ہی تاریکی زیادہ ہوگی۔ لیکن یہاں یہ جو ڈالا گیا، اس ڈالنے کی سے پہلے کا جو تاریخی پس منظر ہے کہ اللہ کا یہ حکم تو ہوا کہ سمندر میں ڈال دیجئے، تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دیجئے، پس منظر کیا ہے؟ ہم حدیث میں حدیث ہرقل کے نام سے جو مشہور حدیث جانتے ہیں، اس کے آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث کا حوالہ دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہرقل نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، جس میں یہ کہا گیا کہ بادشاہ پیدا ہوا ہے وقت کا، تو وہ بھی بڑا پریشان ہوا اور اس نے ابن ناطور کا ذکر کیا ہے اس حدیث میں۔ ابن ناطور جو کہ اس وقت کے کوئی بشپ ٹائپ کے تھے، ان تک ہرقل نے خط لکھا کہ آپ کے اس خواب کے بارے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ واقعہ جس پس منظر میں ہے کہ مختون لوگوں میں ایک شخص پیدا ہوگا جو ریاست، اقتدار یا حکومت کے لیے خطرہ بنے گا، یہ بات ہرقل کے دور میں بھی دہرائی گئی تھی۔ لیکن جو ہی ہرقل کو ابن ناظور کا خط ملتا ہے، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر بھی ہرقل کے پاس پہنچتا ہے، اور گویا یہ دونوں رپورٹ اس کو ایک ساتھ ملتے ہیں۔ ایک میں یہ ہے کہ ایک شخص پیدا ہوگا جو نبی ہے اور تیرے لیے خطرہ ہے، اور دوسرے میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد عبداللہ الہ ہرقل عظیم الروم۔ پھر امام بخاری نے اس پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کو نقل کیا ہے۔ تو ہرقل اس موقع پر کہتے ہیں کہ اس شخص سے پوچھو اور اس کو دیکھو یہ مختون ہے یا نہیں ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر، یہ بعد والے موقع پر یہودیوں کو بچا لیا، ورنہ تو پھر یہی خطرہ درپیش تھا جس بنیاد پر یہودیوں کا قتل ہوا تھا کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بنے گا۔ اور اس خطرے کی بنیاد، یہ تو اس کا ایک استعارہ ہے کہ عنوان یہ بنا کہ ہمارے لیے خطرہ ہے، لیکن یہ بالکل ویسی ہی ایک معاملہ ہے کہ جب ایک قوم، ایک حکمران قوم، بنی اسرائیل مصر کے حقیقی باشندے نہیں ہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ یہاں آئے اور شروع میں اپنے فرض منصبی کو ادا کرتے رہے، جو بقول مولانا عبد المجید دریابادی کے کہ توحید کی علمبرداریت کا جو منصب تھا بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل اس پہ فائز رہی، انبیاء رہنمائی کرتے گئے، وقت گزرنے کے ساتھ اپنے منصب سے، اپنی ذمہ داری سے آہستہ آہستہ دستبردار ہوئے، تو پہلے شاید حزب اختلاف میں آئے ہوں گے، پھر اور نیچے آتے آتے یہاں تک کہ غلام بن گئے، اور غلامی میں پھر جب آبادی بھی بڑھ گئی غلاموں کی، تو حکمران طبقے کو خطرہ محسوس ہوا، اور حکمران طبقہ قبطی جو آج بھی مصر میں موجود ہے، اور ہمارے یہ شاید 2 یا 3 پہلے جو ایک مصری اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری تھا بطرس غالی، یہ مصر کی اسی قبطی قوم کا ہے، لیکن مصر کی یہ قبطی آج کل عیسائی زیادہ ہے، یہودی ان میں کم ہے یا نہیں مجھے اس کا نہیں پتہ، لیکن یہ عیسائیوں کا ایک فرقہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اور فرعون اسی فرقے سے تعلق رکھتا تھا، قبطی النسل قبطی۔ اب اپنے توڑی آبادی کے مقابلے میں جب بنی اسرائیل کی بڑی آبادی محسوس ہوئی، تو ان کو ضرورت ہوئی کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے، تو آبادی کو کنٹرول کرنے اور ضبط ولادت کے جو ہمارے جدید طریقے ہیں، یہ اس وقت بھی اپنائے گئے، اور اکبر نے تو اس پہ ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا۔ یہ شعر شاید بعض لوگ اقبال کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن یہ اکبر کا ہے، یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔
تو اس میں وہ اشارے اس طرف کر رہے ہیں کہ وہ جس رنگ میں رنگنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے مفتوح یا غلام وہ ہمارے مقابل نہ بنے، تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ ان کو اپنے تعلیم کے رنگ میں رنگ دے اور پھر وہ آپ کے لیے کوئی مقابلہ۔ تو اس پس منظر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بچانے کا جو مرحلہ تھا، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ کو حکم دیا کہ اسے صندوق میں ڈال لے اور صندوق کو درے۔ فَلْيُلْقِهْ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا، ڈال دے گا، ساحل پہ لگ جائے گا۔ یأخذہ عدو لی و عدو لہ، یأخذہ اس کو اٹھا لے گا۔ کون اٹھائے گا؟ اب وہ جو اٹھائے گا اس کے لیے قرآن حکیم کے الفاظ بڑے معنی خیز ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، جو میرا دشمن ہے وہ عدو لہ، اور جو اس کا دشمن ہے، یعنی اس بچے کا بھی دشمن ہے اور میرا۔ اب یہاں بات تو اصولی لحاظ سے ایک ہی ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ اللہ کے ہر بندے کا دشمن ہے، لیکن اللہ نے دونوں کو الگ الگ ذکر کر کے اس بات کو زیادہ وضاحت سے متعین کر کے بتایا کہ میں اور آپ اس بات پہ یقین کر لیں کہ کیا ہمارے بندہ مومن اور اللہ کے دشمن الگ الگ ہے؟ اگر ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ فلاں یا کوئی اللہ کا تو دشمن ہے لیکن میرا دوست ہے، اگر کسی کا یہ خیال ہے تو قرآن حکیم یہاں اس کی اصلاح کر رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا دشمن ہو۔ اچھا، اس بات کو قرآن حکیم پھر دوستی کے پیرائے بھی بیان فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، ولی اور عدو دونوں ایک دوسرے کے ضد الفاظ ہیں۔ تو جب اللہ نے کہا کہ آپ کا دشمن ہے میرا دشمن ہے، اس طرح اللہ نے فرمایا اللہ دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، ہر صاحب ایمان کا اللہ، اس لیے کہتا ہوں کہ ہر صاحب ایمان ولی ہے۔ ہم نے تو یہ مختص کر رکھا ہے نا کہ اولیاء کچھ مخصوص لوگ ہیں، حالانکہ ولایت کا یہ والا درجہ ہر صاحب ایمان کو میسر ہے، بس وہاں اللہ ون سائیڈڈ اعلان کر رہے ہیں دوستی کا۔ اگر یہ ولایت دو طرفہ ہو جائے کہ اللہ تو ولی ہے مومنوں کا، یہ اب اگلا والا مرحلہ ہے کہ دوست بھی اس کو محسوس کرے کہ اللہ میرا دوست ہے۔ جب ون سائیڈڈ دوستی پختہ نہیں ہوتی نا، ہم کہتے ہیں بھائی یہ پختہ دوستی کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے دوستی کا اعلان بھی ہے، اس کا اظہار بھی ہے ہر مرحلے میں۔ اگر یہی دوستی ادھر سے بھی تازہ ہو جائے بندے کی طرف سے، تو یہ وہ کمال ہے جس کو ہم دوستی کی انتہا کہتے ہیں، ولایت کی انتہا کے، جس کے لیے تصوف میں کہتے ہیں نا کہ دل ما سوائے اللہ سے خالی ہو جائے۔ یاخذ عدو لی و عدو لہ، میرا اور اس کا دشمن۔ ایک بات یہ، اگلے والا جملہ پھر اہم ہے، بہت دلچسپ، والقیت علیک محبۃ منی، والقیت علیک۔ اب یہاں خطاب کس سے ہے؟ میں نے ڈال دی، طاری کر دی، ڈانپ دیا محبت، اپنی طرف سے محبت کو، علیکا، ہاں، یعنی یہاں ام موسیٰ کا ذکر نہیں ہے بلکہ موسیٰ کا ذکر ہے، یعنی یہاں مخاطب اب پہلے والا، اب تک تو مخاطب ام موسیٰ تھی، علیکی اگر ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ام موسیٰ مراد ہے، ہاں، لیکن یہاں مراد انہیں یہ جو یہ عربی زبان کا انہیں مطابق اسلوب ہے کہ دوران جملہ ہی میں مخاطب کو بدل دیا جاتا ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اگر اس کو پہلے والے سے ملا لیا جائے تو جب دشمن مشترک ہو تو آپ کہتے ہیں نا وہ پلس پلس مائنس ہوتا ہے اور مائنس پلس 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 ہوتا ہے، مائنس مائنس پلس ہوتا ہے، دوست کا دوست
دوست ہوتا ہے، لیکن دوست کا دشمن جو ہے وہ آپ کا دوست کا دشمن آپ کا دشمن ہے۔ وہ فارمولہ یہاں بھی ہے کہ جب دشمن آپ کا ایک ہے، اس کا بھی دشمن ہے، تو میری محبت یعنی میرا تعلق تو آپ کے ساتھ اس لیے کہ میرے اور آپ کا دشمن ایک ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی آپس میں تعلق کی بنیاد بہت ساری بنیادوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مشترکہ دشمن کے مقابلہ درپیش ہے جو اعلانیہ ہے۔ قرآن حکیم دشمنی کے ذکر میں شیطان کا لفظ شیطان کے لیے جب ذکر فرماتے ہو عدو مبین کا لفظ استعمال کرتے کل اعلانیہ دشمن، اور یہاں قرآن حکیم نے فرمایا میرا اور تمہارا دشمن، اور میں نے تم میں محبت ڈال دی۔ مقصود اس کا یہ ہے کہ دشمنی وہ جذبہ ہے جس میں آپ اس کے خلاف متحرک ہوتے ہیں۔ مطلب اگر ہم اپنے مقابل کے لیے متحرک نہیں ہیں اس کے خلاف تو اس کو دشمنی نہیں کہتے، ٹھیک ہے تعلقات نہیں ہیں، یعنی مطلب ہمیں معاشرے میں بہت سارے لوگ اچھے نہیں لگتے یا ہمارے تعلقات نہیں ہوتے، لیکن ہم اس کو دشمنی نہیں کہتے۔ جیسے کہ ہم دوستی بھی ہر ایک کو نہیں کہتے، یعنی گویا دوستی وہ ہے جس کے ساتھ خیر اور اچھائی کے لیے ہم متحرک ہوتے کچھ کرتے، اس طرح دشمنی وہ ہے جس میں ہم مخالفانہ کو۔ جب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کے کہ میرا بھی دشمن اور اس کا بھی دشمن، تو لازمی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے تعلق میں جس لفظ کو اللہ نے استعمال کیا وہ محبت ہے۔ اس فارمولے کو ہم اپنے اوپر لاگو کر لیں، اگر ہم اللہ کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھے عملاً تو ہم اللہ کے محبت کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن اگر ہماری انہیں ہم کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہم پہ بھی آئے جبکہ ہم نے اللہ کے دشمن کو اپنا دوست یا اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھتے یا بنا رکھے؟ تو یہ بات یہاں اور ہر جگہ سے کہ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے دوستی اور دشمنی کے فارمولے کی بنیاد پر۔ تو یہ سب اس کے مختلف مثالیں اور مظاہر ہیں کہ ہم اپنے سب بندی درست ہو ہماری، ہم اللہ کے دوستوں کے صف میں کھڑے ہیں یا اللہ کے مخالفین اور دشمنوں کے صف میں۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ یہ وہی صنعتکار کا لفظ اردو میں صانع مصنع کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تاکہ تیری پرورش ہو یا تو پرورش پائے علی عینی میری نگرانی میں۔ قرآن حکیم علی عینی کا لفظ ایک اور جگہ استعمال کرتے ہیں کشتی نوح کے لیے کہ میری نظروں کے سامنے کشتی بنائیے۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے جب ہم کسی قسم کے ہم آپ کو واچ کر رہے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں میری آنکھوں کے یعنی نگرانی مطلوب ہے، مانیٹرنگ مطلوب ہے، ایک پہلو۔ لیکن ایک دوسرا پہلو ہے اور وہ ہم سمجھتے ہیں ماں کی نظروں سے، کہ ماں جو ہے وہ کہتے ہیں میرے نظر سے اوجھل نہیں ہونا۔ ہم فیملی کے ساتھ پکنک کے لیے جاتے ہیں نا، تو باپ کدھر دیکھتا رہتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن بچوں پہ نظر جو ہے وہ ماں کی رہتی ہے، اور ماں ہی سب سے یہ جملہ استعمال کرتے بیٹا میرے نظروں سے میرے سامنے سے ہٹنا نہیں۔ یہ وہ والا پہلو ہے کہ ہم چاہ رہے تھے، ورنہ تو اللہ کی نظروں سے اوجھل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا فرمایا کہ تیری پرورش ہو ہماری نگرانی میں، میری نگرانی میں، تو مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہترین پرورش دینا چاہتے ہیں۔ اس بہترین پرورش کی عملی شکل کیا تھی؟ فرعون کا گھر، محل، دربار، اور اس پہ ذرا آخر میں بات کر لیں گے کہ اللہ نے کیوں نہیں آگے لے جائے، پہلے یہ واقعہ پورا ہو جائے، پھر میں اگر بھول جاؤں تو یاد دلائیں گے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں کیوں کروائی، اس کی حکمتیں کیا کیا ہے۔ اچھا اب قرآن کی فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو وہاں اٹھا لے،
استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ. درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کی جس گہوارے میں، جس ٹوکرے میں، جس تابوت میں وہ چلتا رہا، اس کے ساتھ جیسے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ خود موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بہن سے کہا کہ یہ ٹوکرے پہ نظر رکھ، اور وہ ٹوکرے کے ساتھ یہ چلتی چلتی محل میں چلی گئی. یا ایک اور تشریح یہ ہے کہ نہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل کی بہت ساری خواتین جو ہے وہ محل میں کام کے لیے جاتی تھی، تو یہ بھی اس شکل میں محل میں گئی. لیکن قرآن حکیم میں اتنی بات کی کہ جب اس کی بہن، تیری بہن گئی، فتقولو، اور اس نے کہا هل ادلکم علی من یکفلہ، کہ میں بتا دوں، یہ ادلکم وہی دلیل سے ہے. دلیل بھی اصل میں کوئی چیز بتانی ہوتی ہے، دلل. علی من یکفلہ، جو اس کی پرورش کرے، علی من، اس شخص کی جو اس کی پرورش کرے. مفسرین نے اس کے پس منظر میں جو تفصیلی واقع بیان کیے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دودھ رضاعت کا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے تھے اور محل میں سب لوگ پریشان ہیں. اب درمیان میں اس واقعے کا ذکر تو یہاں نہیں ہے کہ موسیٰ کو اٹھایا کس نے تھا، لیکن دوسری کا قرآن حکیم اس کا امرأ فرعون کا قرآن ذکر فرماتا ہے. اسلامی تاریخ کے مطابق تو امرأ فرعون سے مراد جو ہے فرعون کی بیوی ہے. شاید یہ میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا، اور جو ہمارے پاس مصری یا اسرائیلی روایات ہے یا بائبل کی روایت ہے، اس میں فرعون کی بہن مراد. اس میں ہمارے مفسرین جب تطبیق دیتے تو یہ ممکن ہے کہ یہ وہ والا دور ہے جس میں مختلف وجوہات کی بنیاد پر محرمات میں شادی کا تصور موجود تھا، جیسے کہ یہی مثال ہمیں راجہ داہر کے وقت میں ملتی ہے جب اس نے اپنی بہن کے ساتھ شادی کی تھی. ورنہ اس کے قدیم دور میں تو اس کی مثالیں بہت ساری ہیں. تو دودھ پر جو پرورش کے لیے ضروری تھا وہ نہ پینے کی بنیاد پر جب محل میں سب لوگ پریشان تھے کہ دودھ کا انتظام کیا ہوگا، کس کا پیے گا، تو مختلف لوگوں کے تجربات کیے گئے. اس میں ایک تجربہ اخت موسیٰ نے ذکر کیا کہ میں ایک ایسے شخص کو جو اس کی پرورش کرے. لیکن یہاں ایک نکتہ ہے کہ یہاں بات دودھ کی صرف نہیں ہو رہی ہے. اوپر تو فرمایا علی من یکفلہ، نیچے فرمایا فرجعناک الی امک، ماں کی طرف. یعنی مقصود یہ ہے کہ گھر واپس آئے تو ماں بھی میسر آئی اور گھر کے باقی سب لوگ بھی.